اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج ہم انشاءاللہ ایک نئی صورت شروع کر رہے ہیں جو قرآن مجید کی دوسری طویل ترین صورت ہے، اور اس صورت کا نام ہے آل عمران، کیونکہ اس میں حضرت عمران لیکن اہل کتاب میں جو نصارہ ہیں ان کا تذکرہ اس میں زیادہ ہوگا، کیونکہ اس صورت کی ابتدا جو ہے وہ عیسائیوں سے ایک مناظرہ تھا، ایک بحث و مباحثہ تھا، اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. تو اس میں آپ نے دیکھا سورہ بقرہ میں یہودیوں سے زیادہ خطاب تھا، اور آل عمران میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اہل نصارہ کا زیادہ تذکرہ ہوگا، اور اس کا شان نزول میں بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے. پہلے ہم اس رکوع کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے، مختصر گرامر، اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. تو یہ سورہ آل عمران کا پہلا رکوع ہے، اور سورہ یعنی جو تیسرا پارہ ہے اس کا 9واں رکوع ہے یہ. جی ہاں، تیسرے پارے کا 9واں رکوع اور سورہ آل عمران کا پہلا رکوع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ. اللہ خوب مطلب جانتا ہے اس کا، مفہوم کیا ہے. اللہ لا الہ، اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی، زندہ ہے. القیوم، ہر چیز کو تھامنے والا ہے. قیم، اثر میں قیم کا جو لفظ ہے نا، یہ کہتے ہیں نگہبان، جو سب کا محافظ ہو، تھامنے والا ہو. اسی وجہ سے قرآن مجید میں اور احادیث میں جو شوہر ہے، مرد کا جو گھر کا سربراہ ہے، اس کو بھی قیم کہا گیا ہے، یعنی سربراہ. قوامون علی النساء ہے نا سورہ بقرہ میں، کہ مرد قوامون ہیں عورتوں پر، یعنی سربراہ ہیں. تو قیم سربراہ، وہ سربراہ جو ذرا تھامنے والا ہو، سب کو لے کے چلنے والا ہو. تو نگہبان، حاکم، ان تمام الفاظ سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. القیوم، زمین اور آسمان کو تھامنے والا، ان کے نظام کو چلانے والا. نزل علیک الکتاب، اس نے نازل کی ہے آپ پر کتاب کو، بالحق، کی حق کے ساتھ. مصدقاً، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے. لما، ان کتابوں کی، بین یدیہ، جو اس کے سامنے ہے. جو ماضی میں جو چیز ہوتی ہے عربی میں اس کو سامنے کہا جاتا ہے، کیونکہ ماضی آپ کے سامنے ہوتا ہے، فیوچر آپ کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے. تو جو پہلے کتابیں گزر چکی ہیں، یہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، یعنی تورات، انجیل اور زبور. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اسی اللہ نے نازل کیا تورات کو بھی اور انجیل کو بھی. من قبل، اس سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے. ہدی للناس، یہ سب کتابیں اس نے نازل کی ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اسی نے فرقان کو نازل کیا. الفرقان، فارق، فرق کرنے والا. الفرقان، حق اور باطل کو کھول کھول کے جدا کرنے والا. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے منکر ہیں. لہم، ان کے لیے، عذاب شدید، سخت عذاب ہے. واللہ عزیز، اور وہ اللہ غالب ہے. ذو انتقام، انتقام والا ہے. ذو کا معنی ذا، ذو، ذی، والے کو کہتے ہیں، انتقام والا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یخفی علیہ شیء، نہیں ہے مخفی اس اللہ پر کوئی بھی چیز. فی الارض، آسمانوں میں بھی. ولا فی السماء، اور نہ ہی زمین میں، فی الارض، زمین میں. ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمانوں میں، یعنی نہ ہی آسمانوں میں اس پر کوئی چیز مخفی ہے اور نہ ہی زمین میں. خفی، یخفا، سمیع یسمع کی طرح مخفی ہونا، چھپا ہوا ہونا. هو الذی، اللہ وہ ذات ہے. یصورکم، جو تمہاری تصویر بناتا ہے. صور یصور تصویراً، صورت بنانا، جو تمہاری صورت بناتا ہے. فی الارحام، رحموں میں. رحم، ماں کے رحم کو کہا جاتا ہے جہاں بچہ بنتا ہے. ارحام اس کی جمع. رحموں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے. کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے. لا الہ الا ہو،
کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اس کے العزیز زبردست غالب. عزیز کا معنی ہوتا ہے ہر چیز پر غالب. الحکیم حکمت والا بھی ہے. هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے انزل علیک الکتاب اس نے نازل کی ہے آپ پر کتاب. منہ اس کتاب میں سے آیاتن کچھ آیتیں ایسی ہیں محکماتن جو محکم ہیں مضبوط ہیں. احکمہ یحکم احکامن کا معنی ہوتا ہے مضبوط کرنا. آپ نے اردو میں لفظ دیکھا ہوگا نا مستحکم, یہ مستحکم محکم ہی سے نکلا ہے. تو مضبوط آیتیں ہیں, واضح آیتیں ہیں. ہننا یہ جو آیتیں ہیں ام الکتاب کتاب کی اصل ہیں. ترجمے میں انشاءاللہ اس کا مفہوم بتاؤں گا. وَأُخَرُ اخرو اصل میں اخرا کی جمع ہے, اخرا ضربہ کی طرح. اضربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا, اس کی مؤنث آتی ہے ضربہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والی, اور ضربہ کی جمع آتی ہے ضربو مارنے والیاں. تو آخرو افعلو کی طرح اخرو تھا اصل میں. اخرو کا مطلب دوسرے کے مقابلے میں لاسٹ میں آنے والا. اخرا اس کی مؤنث ہے دوسرے کے مقابلے میں لاسٹ میں آنے والی, اور اخر اس کی جمع ہے مقابلے میں لاسٹ میں آنے والیاں. یعنی کیا مطلب, ایک کے مقابلے میں دوسری, یہ مطلب ہوگا اس کا. ضروری نہیں لاسٹ میں آنے والی ہو, ایک کے مقابلے میں دوسری. تو یہاں مطلب یہ ہوا آیتیں چونکہ مؤنث ہیں اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہن ام الکتاب کے کچھ آیتیں محکم ہیں جو کتاب کی اصل ہیں ہیں. وَأُخَرُ اور اس کے مقابلے میں دوسری کچھ آیتیں ایسی ہیں متشابہات جو متشابہات ہیں. متشابہ کا مطلب ہوتا ہے جس میں اشتباہ ہے, ان کا مفہوم واضح نہیں ہے, ان کی مراد واضح نہیں ہے کہ اللہ کی اس سے مراد کیا ہے, یہ واضح نہیں ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ پس بہرحال وہ لوگ فی قلوبہم زیغ جن کے دلوں میں کجی ہے. زیغ ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں, جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے, کجی, ہر وقت نیگیٹو سوچتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ وہ اتباع کرتے ہیں, پیچھے چلتے ہیں, درپے رہتے ہیں, ماں ان آیتوں کے تشابہ منہ جو اس قرآن میں سے متشابہ ہیں. تشابہ یتشابہ, تزارب یتزارب, تزاربن کی طرح جو ان میں متشابہ آیتیں ہیں جن کے مفہوم مراد کسی کے سامنے ہے ہی نہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, ان آیتوں کے پیچھے چلتے ہیں ابتغاء الفتنتی فتنہ تلاش کرنے کے لیے. ابتغاء کا معنی تلاش کرنا, وابتغاء تأویلہ اور ان آیتوں کی تعویل کو تلاش کرنے کے لیے. تعویل کہتے ہیں تفسیر کو. تعویل سے وہ تعویل مراد نہیں ہے جو ہم اردو میں یا عربی میں کہتے ہیں اس کی تعویلات کر رہا ہے, گول مول گھما رہا ہے, یہ نہیں. تعویل کا مطلب عربی میں تفسیر. ان آیتوں کی تفسیر تلاش کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں. وما يعلم تأویلہ الا اللہ حالانکہ نہیں جانتا ان کی تفسیر مگر اللہ تعالیٰ. یعنی جو متشابہ آیتیں ہیں ان کی تفسیر صرف اللہ ہی جانتا ہے. والراسخون فی العلم اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں مضبوط ہیں. رسوخ مضبوطی کو کہا جاتا ہے. راسخ جو علم میں گہرائی میں گھسے ہوئے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں, یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بہ کہ ہم ان آیتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. کل من عندی ربنا سب آیتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں, یعنی محکم ہو یا متشابہ ہو سب ہمارے رب کی طرف سے, ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب اور اللہ فرماتے ہیں نصیحت حاصل نہیں کرتے, یتذکروا تھا اصل میں یتصرفوا کی طرح, مگر اولو الالباب عقل والے لوگ. عقل والے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. ربنا اے ہمارے رب, یعنی یہ لوگ دعائیں بھی مانتے ہیں. یقولون یہ لوگ کہتے ہیں جو راسخین فی العلم میں کیا کہتے ہیں, ربنا اے ہمارے رب, لا تزغ قلوبنا ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے. ازاغ یزیغ ازاغتن اصل میں تھا ازوغ یزوغ ازواغن, اکرم یکرم اکرامن کی طرح. لا تکرم اکرام مت کرو, لا تزوغ ٹیڑھا مت کر, تو تزوغ کو پڑھا جاتا ہے تزغ. اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر, کجی پیدا مت کر. بعد اذ بعد اس کے کہ از کا معنی جب, ہدیتنا تو نے ہمیں ہدایت دے دی. اے اللہ اب ہمیں ہدایت جب تو نے ایک دفعہ دے دی ہے, اسلام کی توفیق دے دی ہے, اب اس کے بعد ہمارے دلوں کو یہاں سے ہٹائیے گا مت, ٹیڑھا مت کیجیے گا. وہب لنا واو کا معنی اور ہب ہبا کر دے. اس اصل میں آتا وہب یوہبو جس کو پڑھا جاتا ہے یہبو, تو یہبو میں جب حرف عطین حذف کریں گے تو ہب بن جائے گا امر. وہب لنا اور ہبا کر دے تو ہمارے لیے, من لدن کا اپنی طرف سے, رحمتن رحمت بھی دے دے ہمیں. انکا بے شک تو, انت الوہاب بے شک تو وہاب ہے, صیغہ مبالغہ ہے.
بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو جامع الناس لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، جمع یجمع جمع کرنا، جامع جمع کرنے والا، بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیومن ایک ایسے دن میں لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخلف المیعاد اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اخلف یخلف کا معنی خلاف ورزی کرنا۔ یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ تھا۔ اب آئیے ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ آل عمران بڑی دلچسپ صورت ہے، اس میں بہت واقعات ہیں پیغمبروں کے بھی، اور کچھ غزوہ احد کو بڑی تفصیل سے اس میں بیان کیا گیا ہے، کچھ احکام بھی ہیں۔ یہ جو شروع ہوتی ہے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجران کے کچھ عیسائی راہب آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے، اور انہوں نے کچھ اشکالات کیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ اسلام قبول کرو، توحید کے راستے پر آ جاؤ، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، توحید بیان کی ان کے سامنے۔ وہ اشکالات کرتے تھے، یہاں تک کہ پھر مباہلے کا چیلنج دیا گیا ان کو۔ اس مباہلے کا ذکر بھی آل عمران میں، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ تم بھی اپنے رشتہ داروں کو لے آؤ، میں بھی لے آتا ہوں، ہم دونوں مل کے دعا کرتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت۔ لیکن وہ عیسائی ڈر گئے تھے، پھر وہ فرار ہو گئے، بھاگ گئے، وہ مناظرے میں، وہ مباہلے کے لیے نہیں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ آ جاتے تو ان کو آگ کھا جاتی، ان کو ہلاک کر دیتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ آئے تھے، بحث مباحثہ ہوا ان سے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہمارے پاس جو اللہ کی کتاب انجیل ہے اس میں تو خود لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کلیمت اللہ ہے، اور خود قرآن بھی ان کو کلیمت اللہ کہتا ہے، اور روح اللہ بھی قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کی روح ہیں۔ تورات میں بھی لکھا ہے کہ انجیل میں بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، اللہ کی روح ہے، اور قرآن میں بھی لکھا ہے کہ روح اللہ ہیں اور کلیمت اللہ ہیں، اللہ کا کلمہ بھی ہیں، اللہ کی روح بھی ہیں۔ اور بعض حضرات کا یہ بھی دعویٰ تھا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابن اللہ کا لفظ بھی وہاں لکھا ہوا ہے انجیل میں، ابن اللہ، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اللہ کے بیٹے۔ تو یہ سب چیزیں تو خود لکھی ہوئی ہیں، تو جو روح ہوتی ہے وہ تو اسی کا باڈی کا حصہ ہوتی ہے، جیسے میری روح تو میرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ تو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے اللہ کے ساتھ الوہیت میں شریک کیا ہے، تو یہ اللہ سے الگ نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی کا ایک معاذ اللہ پارٹ ہے، اللہ کا ایک حصہ ہے، اور اللہ کا بیٹا ہے۔ اور کلمت اللہ کا مطلب اللہ نے کلام کیا، تو اللہ کی کلام جو ہے نا یہ مجسم شکل میں ہمارے پاس آیا، اور کسی کا بھی کلام جو ہے نا وہ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی، وہ اسی کی ایک صفت ہوتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم گویا اللہ ہی کی ایک صفت ہیں کہ اللہ نے کلام کیا، اور وہ کلام جو ہے مجسم ہو کے ہمارے سامنے، یعنی ظاہری شکل میں وہ جسم ہے، حقیقت میں وہ جسم نہیں ہے، حقیقت میں وہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام کسی کا بھی غیر نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی باتیں تو قرآن میں بھی ہیں اور تورات میں بھی ہیں۔ تو ان باتوں کا ان آیتوں میں جواب دیا گیا، اور توحید بیان کی گئی کہ تم جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو مصیبتوں میں پکارتے ہو، ان کو بھی تعویلات کر کے معبود کہتے ہو، یہ معبود کہنا درست نہیں ہے۔ تو عیسائیوں کا وفد سامنے بیٹھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ آپ ان کو یہ اللہ کی طرف سے کلام پڑھ کے سنا دیں۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کی مراد جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیا مطلب؟ عیسیٰ ابن مریم معبود نہیں ہے۔ اب یہاں جب بھی لا الہ کا مطلب ہوگا تو اس کا مطلب لا الہ میں الوہیت کی نفی جو ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم سے ہو رہی ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے، لا عیسیٰ ولا موسیٰ، نہ تو عیسیٰ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہ ہو، اور نہ موسیٰ، بلکہ صرف اللہ کی ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی، جو زندہ ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ حضرت عیسیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ القیوم، اور ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم اس نظام کائنات کو چلانے والے نہیں ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، اس کتاب میں کوئی کجی نہیں ہے۔ مصدقاً،
اور یہ کتاب تصدیق کرتی ہے لما بین یدیہ، ان کتابوں کی بھی جو اس سے پہلے ہیں۔ تو اس میں عیسائیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آ رہے، کیونکہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کا ایکسیپٹ کرنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پرانے پیغمبروں کا انکار کر دیتے تو پھر عیسائیوں کے لیے بہت بڑی آزمائش کھڑی ہو جاتی کہ یہ درست ہیں یا وہ درست ہیں، جتنے دلائل ان کے برحق ہونے پر ہیں اتنے ہی ان کے برحق ہونے پر بھی ہیں، تو یہ بہت کنفیوژن ہو جاتی۔ اس لیے ہر آنے والے پیغمبر کی اللہ ذمہ داری لگاتے ہیں کہ وہ پچھلے پیغمبروں کا انکار نہ کریں بلکہ ان کی تصدیق کریں۔ تو فرمایا کہ یہ کتاب تصدیق کرتی ہے تورات اور انجیل کی بھی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ انجیل اور تورات کو بھی اسی خدا نے نازل کیا ہے، جس خدا نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، من قبل، اس سے پہلے۔ اور یہ تینوں کتابیں قرآن، تورات اور انجیل ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہ غلط اور صحیح میں فرق کر سکیں۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اسی اللہ نے الفرقان کو بھی نازل کیا۔ قرآن کو اللہ نے پہلے بتا دیا کہ اس نے قرآن نازل کیا، اس کے بعد اللہ نے اسی قرآن کو ایک دوسرے نام سے تعبیر کیا، الفرقان۔ یعنی قرآن کی یہ صفت ہے، یہ حق اور باطل میں ایسے فرق کر دیتی ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ یعنی تم اگر تورات اور انجیل کی کچھ باتوں سے کنفیوز ہو رہے ہو کہ اس کا مفہوم کیا ہے، تو آؤ قرآن پڑھو، قرآن تمہیں بتائے گا اس کا مفہوم کیا تھا، تم نے ان کا غلط مفہوم بیان کیا، جیسے کہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ کا۔ تو اس لیے الفرقان سے تعبیر کیا قرآن مجید کو۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ انتقام لینے والا ہے۔ اس میں بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے تورات بھی نازل کی، انجیل بھی نازل کی، قرآن بھی نازل کیا۔ تو اب یہ معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہے کہ جو چاہے اللہ کے اس دعوے کو مان لے اور جو چاہے انکار کر دے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے تورات کا انکار کفر ہے، انجیل کا انکار کفر ہے، اسی طرح قرآن مجید کا انکار بھی کفر ہے۔ تو اس میں جو لبرل لوگ ہیں، جو مذہب کو نہیں مانتے، نام نہاد لبرل لوگ جو کہتے ہیں کہ مذہب کوئی ضروری نہیں ہے، ان لوگوں پر بھی رد ہے کہ اللہ جب پیغمبروں کو بھیجتا ہے اور کتابوں کو بھیجتا ہے، اس لیے نہیں کہ جو چاہے ایمان لائے جو چاہے انکار کرے، بلکہ اس میں اللہ کا بڑا سخت معیار ہے۔ جو بھی ان آیتوں کا انکار کرے گا ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، اور اللہ انتقام لینے والا ہے۔ اللہ کی ایک صفت ذو انتقام بھی ہے کہ جہاں معاف کرنے والا ہے وہاں انتقام لینے والا بھی ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ وہ ذات ہے کہ اس پر آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ یہ اصل میں بزبان حال عیسائیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ صفات عیسیٰ ابن مریم کی نہیں ہیں۔ تم جو حضرت عیسیٰ کو دعاؤں میں پکارتے ہو اور ان سے مرادیں مانگتے ہو اور ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، تو معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علم کامل ہو۔ تو یہ علم عیسیٰ ابن مریم کا کامل نہیں تھا، ورنہ وہ اپنے آپ کو یہودیوں سے بچا لیتے۔ ان کو پتہ ہوتا کہ فلاں موقع پر مجھے سولی پہ لٹکانے کی کوشش کی جائے گی، ان کو تو اللہ نے بچایا ہے، ان کا علم کامل نہیں تھا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، صرف اللہ وہ ذات ہے کہ جس پر نہ کوئی زمین کی چیز مخفی اور نہ آسمانوں کی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں ماؤں کی رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے۔ عیسیٰ وہ ذات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ ماں کے پیٹ میں تمہیں بناتے ہیں۔ یعنی یہ تو بالکل بدیہی چیزیں ہیں جو عیسائیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اتنا کچھ ماننے اور اپنی زبان سے اقرار کے بعد تم کیسے عیسیٰ کو مشکل کشا اور معبود سمجھتے ہو۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں جو صورت چاہتا ہے، کیف یشاء، جیسی صورت چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہی ذات۔ یعنی اتنی صفات کر کے پھر اللہ نے دوبارہ اس کلمے کو ریپیٹ کیا، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہ العزیز، ہر چیز پر غالب ہے، چاہے تو سزا دے دے تمہیں، الحکیم، لیکن حکمت والا ہے، سزا نہ دینے میں کوئی حکمت ہے۔ رہا یہ اسکال جو وہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ پھر قرآن میں اور تورات اور انجیل میں حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ کیوں کہا گیا، روح اللہ کیوں کہا گیا، اور اس طرح کی اور آیتیں کیوں ہیں؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، مضبوط کا معنی ان کی مراد بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، نہ لغوی معنی کے اعتبار سے ابہام ہے، نہ اس لحاظ سے ابہام ہے کہ اس میں اللہ کی مراد کیا ہے۔ جیسے نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ قرآن نے بیان کیا،
اور جنت اور جہنم، یہ بالکل واضح آیتیں ہیں، ان میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی ہیں اور جنات بھی ہیں، اور شیطان کا جو انکار کیا اس نے آدم علیہ السلام کے سجدے سے، پھر اس کو جنت سے نکالا گیا، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور شیطان کو ہمیشہ کے لیے دھتکار دی۔ یہ جو آیتیں ہیں، یہ نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم، اور عورت کا مال کھانے پر پابندی، اور یتیموں کا مال کھانے پر پابندی، اور تجارت حلال طریقے سے کرو، حرام مت کھاؤ، یہ ساری آیتیں بہت واضح ہیں۔ فرمایا ہن ام الکتاب، یہ قرآن کی اصل آیتیں ہیں۔ اصل کے کیا مطلب؟ یہ اصول ہیں۔ آگے کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ متشابہ کا مطلب ہوتا ہے جن کی یا تو مطلب ہی پتہ نہیں ہوتا۔ علماء نے اس کی دو قسمیں بیان کی، ایک متشابہ المعنی اور ایک متشابہ الکیف۔ معنی کا مطلب یہ کہ جس کا لفظی ترجمہ ہی نہیں پتہ ہمیں، جیسے الف لام میم اور حا میم عین سین قاف اور نون، یہ آیتیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، ان کا تو اصل مفہوم ہی نہیں پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ بھی متشابہات میں۔ اور کچھ ایسی ہیں جن کا لغوی مطلب تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ان سے اللہ کی پوری مراد کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب کیسے ہے ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ظاہر انسانوں کی طرح تو جسم نہیں ہوتا، اللہ تو جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے جو انسانوں کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، تو اس میں ہمیں نہیں معلوم۔ حدیث میں آتا ہے، بلکہ قرآن میں ہی ہے، والسماوات مطویات بیمینہ، سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان سارے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور زمین اس کے قبضے میں ہوگی۔ تو اب دائیں ہاتھ بایاں ہاتھ یہ کیا مراد ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے کلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہی ہیں۔ تو صحابہ بھی ان آیتوں کا مفہوم نہیں پوچھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہ نبی نے ہمیں بتایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ آیتیں متشابہات میں سے ہوتی ہیں، تو جو محکم آیتیں ہیں ان کو ام الکتاب کہا گیا۔ کیا مطلب؟ وہ اصل ہے۔ تو متشابہ کا ایسا مفہوم بیان کرنا ہے کہ وہ اصل سے نہ ٹکرا رہا ہو۔ آپ اگر متشابہ کا تفصیل بیان کریں گے، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، تو اصل پر محکمات پر پیش کریں گے اس کو، جو اصل آیتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اصل آیت کیا ہے؟ ام الکتاب لیس کمثلہ شیء، قرآن کہتے ہیں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے متشابہ کی ایسی تفسیر بیان کر دی کہ اس میں اللہ کا مخلوق جیسا ہونا لازم آ رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ محکم آیتوں کو اصل نہیں مانتے۔ اصل کا مطلب یہ اصولی ہیں، آگے جو بھی تفسیر ہوگی ان اصولوں کو سامنے رکھ کر ہوگی، ان اصولی آیتوں کو سامنے رکھ کر ہوگی۔ تو اصولی آیت کیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب جب ہمارے سامنے یہ آیت آ گئی، تو اب قرآن میں آ رہا ہے کہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے، تو اگر ہم اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں بالکل ایسے ہاتھ ہے جس میں آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے، اس کا مطلب آپ اللہ کو انسانوں جیسا قرار دے رہے ہو۔ تو آپ نے متشابہ کی ایسی تفسیر کی جو محکم کو آپ نے اصل مان کے نہیں کی، بلکہ محکم سے وہ ٹکرا رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہن ام الکتاب، محکم آیتیں اصل ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ متشابہ ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ ان آیتوں کے در پہ رہتے ہیں، ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ ہیں۔ مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنے کی تلاش، وابتغاء تأویلی، اور اس کی تفسیر کی تلاش، یعنی مراد غلط تفسیر، غلط مفہوم کی تلاش میں، جو ایسا مفہوم جو محکم سے ٹکرا رہا ہو۔ تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو قرآن مجید میں اللہ کے لیے، حضرت عیسیٰ کے لیے کلمۃ اللہ کا لفظ ہے، روح اللہ کا لفظ ہے، یہ بھی متشابہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ کو فوراً پہلی دفعہ میں سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہ کلمۃ اللہ کا مطلب تو اللہ کا کلام، تو کلام تو اللہ کی ایک صفت ہے، حضرت عیسیٰ کلام تھوڑے ہی ہیں۔ اور روح کا مطلب، میری روح کا مطلب میری باڈی میں جو روح ہے جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں۔ تو روح اللہ کا اگر ہم یہ مطلب لیں گے کہ اللہ کی باڈی میں، معاذ اللہ کی ایک باڈی، اس میں اللہ کی روح ہے، اور وہ روح جو ہے نکل کے حضرت عیسیٰ کی شکل میں آئی، تو یہ تو محکم سے ٹکرا رہی ہے۔ یہ اس کا مطلب آپ نے اللہ کو بھی انسانوں جیسا مان لیا۔ تو یہ روح اللہ اور کلمت اللہ کا ہم وہ مفہوم بیان کریں گے جو محکم سے ٹکرائے نہیں، اور وہ صحیح مفہوم کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ مجازن کہا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے حضرت مریم کے جو ہے نا رحم میں پھونک لگائی جس سے حضرت عیسیٰ وجود میں آئے، تو اللہ کے کلمہ کن، اللہ نے کہا ہو جا، کن کی طاقت ہے نا، یعنی بغیر کسی سبب کے اللہ نے
حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا کلمہ کن کی طاقت سے. کن کا مطلب اللہ کہتے ہیں جب اللہ کسی چیز کو کہہ دے نا کن فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. جیسے سورہ یاسین کے آخر میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کی یہ شان ہے کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں کہہ دے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. تو عام طور پر جو اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور جو کائنات جس نہج پہ چل رہی ہے وہ تمام چیزیں لاجک کے تحت ہیں. میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے, اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں, ان سب چیزوں کی ایک سائنٹیفک لاجک ہے. اللہ نے ہر چیز کو ایک لاجک کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وجود تھا وہ عام انسانوں کے پیدا ہونے کی طرح نہیں تھا. بغیر باپ کے اللہ نے حضرت مریم کے رحم میں کلمہ کن کی طاقت سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا. تو اس لیے اس کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو کلیمۃ اللہ کہا گیا, اللہ کا کلمہ, یعنی اللہ کی وہ مخلوق جو اللہ کے کلمے کی وجہ سے پیدا ہوئی اور اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی. تو یہ کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کلیمۃ اللہ کہا کہ کیا اعزاز دیا, ان کو ایک شرف بخشا, ان کو ایک لقب عطا فرمایا ہے. اسی طرح روح اللہ بھی اسی معنی میں کہا گیا کہ اللہ کی روح, یعنی وہ روح جس کا ظاہری سبب کوئی نہ ہو, یعنی وہ زندگی, وہ حیات جس میں حیات کا کوئی سائنٹیفک سبب نہ ہو بلکہ اس حیات کی وجہ محض اللہ کی ذات ہو, یعنی محض اللہ کی قدرت ہو. دیکھیں ہر چیز اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے لیکن اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہوتی ہے. اللہ نے ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. مگر حضرت عیسیٰ ایک ایسی روح ہیں, ایک ایسی زندگی ہے, روح کا مطلب حیات, ایک ایسی حیات ہیں جس میں کوئی سائنسی اسباب کا دخل نہیں بلکہ وہ براہ راست اللہ کی وجہ سے پیدا ہوئے, اللہ کی طاقت سے پیدا ہوئے ہیں اور اس میں کوئی ظاہری سبب نہیں تھا. تو اس لیے ان کو اللہ کی روح کہا گیا, یعنی وہ روح جو صرف اللہ کی وجہ سے ہو, صرف اللہ کے کلمے سے ہے اس لیے کلیمۃ اللہ کہا گیا, صرف اللہ کی وجہ سے ہے اس لیے اللہ کی روح کہا گیا. تو یہ متشابہ کا ہم وہ مفہوم بیان کریں گے جو محکم سے نہ ٹکرا رہا ہو. اسی طرح اگر انجیل میں یا تورات میں حضرت عیسیٰ کی پیشگوئی ابن اللہ کی صورت میں ہے تو ابن اللہ سے یہاں مراد اللہ کا بیٹا نہیں ہے بلکہ اپنے محبوب کو بھی بیٹے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. آپ اپنی اسی بڑے عمر کے آدمی کو بھی بعض دفعہ بیٹا کہہ دیتے ہیں, جیسے یعنی ایسی محبت جیسے باپ کو بیٹوں سے ہوتی ہے. تو یہاں ابن اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کا تو لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں, اور بیٹا باپ کی جنس میں سے ہوتا ہے. بیٹا وہی کچھ خاصیتیں لے کے پیدا ہوتا ہے جو باپ کی ہوتی ہیں, باپ کے ہم مثل ہوتا ہے, باپ کے مشابہ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے اگر بیٹا ان کو کہا بھی ہے تو وہ محبوب کے معنی میں, تو کوئی بھی محبوب ہو اس کو اللہ کا بیٹا اس معنی میں کہا جا سکتا ہے. لیکن آج ہم اس لیے منع کریں گے کہ کہیں عیسائی اس کو غلط مطلب میں نہ لے کر جائیں, اس لیے آج آپ کسی کو اللہ کا بیٹا مجازن بھی نہیں کہہ سکتے. تو یہ اللہ نے بتایا, عیسائیوں کو جواب میں کہا کہ متشابہ آیتوں کو مت دیکھو, محکم آیتوں کو دیکھو, اور تم محکم کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے لگے ہوئے ہو. محکم آیتوں میں کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. لم یلد, نہ اس نے کسی کو جنا, ولم یولد, نہ اس سے کوئی جنا گیا, ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے. اور محکم آیتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ یصورکم فی الارحام, اللہ ماں کے رحم میں تمہاری تصویریں بناتا ہے, عیسیٰ نہیں بناتے. اس سے پتہ چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہیں. الحی, زندہ ہمیشہ اللہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوئے ہیں, ہمیشہ سے تھوڑی ہیں. القیوم, اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں کو تھامنے والی ہے, عیسیٰ ابن مریم نہیں تھامتے. اللہ ہے جس نے تورات اور انجیل اور قرآن کو نازل کیا, عیسیٰ ابن مریم نے نازل نہیں کیا. اور یہ تمام اللہ وہ ہے جس پر جو آسمان اور زمین کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے. عیسیٰ وہ ذات نہیں ہے. تو یہ ساری محکم آیتیں ہیں جو تورات میں بھی ہیں, انجیل میں بھی اس طرح کی آیتیں ہیں, ان کو دیکھ کے چلو. ان کو اتنی ساری آیتوں کو چھوڑ دیتے ہو اور وہ آیتیں جن کے ذو معنی آیتیں ان کے پیچھے پڑھ کر فتنہ پھیلاتے ہو, یہ غلط کام ہے. اس لیے آگے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, جن کے دلوں میں کجی ہے نا, ٹیڑھا پن ہے, جو حق کے متلاشی نہیں ہوتے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, وہ ہمیشہ متشابہ آیتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ, ان کا مقصد ہی معاشرے میں فتنہ پھیلانا اور ان آیتوں کی غلط تفسیر کو تلاش کرنا. وما يعلم تأویلہ الا اللہ, حالانکہ ان آیتوں کی حقیقی تفسیر صرف اللہ جانتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ متشابہ آیتوں کا امکانی درجے میں, ہم ظنی درجے میں تو ہم مفہوم بیان کر سکتے ہیں, حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ, فرمایا جو راسخ فی العلم لوگ ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لے آئے. یعنی ہم متشابہ آیتوں کا جو مفہوم ہے بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے, ہم زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جانتے.
عجیب بات ہے، حالانکہ دیکھیں جن کا علم کم ہے وہ ان آیتوں کے پیچھے لگتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نالج کم ہے، لیکن جن کے پاس نالج زیادہ ہے ان کو تو اور لگنا چاہیے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں، وہ نہیں لگتے. وہ کیا کہتے ہیں، یقولون آمنا بھی، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اجمالی ایمان، بھائی سب کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. یعنی کسی ایک آیت کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا دوسری آیتوں کا انکار کرنا شروع کر دیں یا قرآن ہی کا انکار کر دیں کہ یہ اللہ کیسی باتیں کر رہا ہے. جیسے کل ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ قرآن میں آتا ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان کل یوم ھو فی شأن، سورہ رحمان میں کہ اللہ ہر دن ایک حالت میں ہے، کسی نہ کسی کام میں اللہ لگا ہوا ہے، اور اے جنات اور انسانوں ہم عنقریب تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں، یعنی تمام کاموں سے ہم فراغت حاصل کر کے تمہارا حساب لینے والے ہیں. تو وہ صاحب مجھ سے پوچھنے تھے کہ بھائی یہ اللہ کو ہمارا حساب لینے کے لیے فارغ ہونے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تو ایٹ اے ٹائم سارے کام کر سکتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کرتے ہیں. جب آپ بہت بڑے ہوتے ہیں تو سامنے والے کے لیول پہ آ کے آپ کو بات کرنی ہوتی ہے جس سے بات آپ کی سمجھ میں آئے گی. تو اللہ نے ہم سے ہمارے حساب سے سمجھایا ہے، کیونکہ اللہ بہت سارے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کسی کی شان بڑھا رہے ہیں، کسی کی شان گھٹا رہے ہیں، کسی کا رزق تنگ کر رہے ہیں، کسی کا رزق بڑھا رہے ہیں. تو اس سے ایک انسان کو وہم ہو سکتا تھا پتہ نہیں حساب و کتاب ہمارا صحیح طرح سے ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. تو اللہ نے ہمیں تسلی دے دی، فکر نہ کرو، جب تمہارا حساب و کتاب ہوگا یہ ساری فائلیں لپیٹ چکا ہوں گا، بالکل فارغ بیٹھا ہوں گا تمہارے لیے. حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی متشابہ آیتیں ہیں کہ اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کر رہے ہیں. اب اس متشابہ کو بھی ہم محکم کی روشنی میں حل کریں گے. وہ یہی ہے کہ بھئی اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کرتے ہیں، ہم سے ہمارے لب و لہجے میں بات کرتے ہیں، یعنی جو ہمارے محاورے ہیں ان میں بات کرتے ہیں. اگر اللہ بالکل اس طرح سے بات کرنا شروع کر دے تو ہماری مینٹل اپروچ سے اوپر ہو جائے گا، جو اللہ کی شان ہے، اگر اس طرح سے بات کرے ہم سے تو. لیکن اس آیت کا اگر آپ یہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ نہیں بھائی اللہ کو تو واقعی ضرورت ہے، وہ ایک وقت میں بہت سارے کام نہیں کر سکتا، اس کو تو فارغ ہونا پڑے گا، تو آپ کیا مطلب ہوا، اللہ کو انسانوں پر قیاس کر رہے ہیں. اور جو محکم آیت ہے نا لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، آپ اس محکم آیت کی روشنی میں متشابہ کو حل نہیں کر رہے بلکہ اس محکم کے اگینسٹ چل رہے ہیں آپ. تو اس لیے قرآن میں جہاں بھی اس طرح کی آیتیں آئیں گی ان کو محکمات کو سامنے رکھ کر ان کا مفہوم بیان کیا جائے گا، اور ان آیتوں کو ایک اجمالی طور پر ان کی تفسیر بیان کی جائے گی، بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جایا جائے گا. جو متشابہ آیتیں ہیں بہت زیادہ ان آیتوں کی گہرائی میں جو لوگ گھستے ہیں اللہ نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ معاشرے میں اصلاح نہیں چاہتے بلکہ یہ فتنہ پرست لوگ ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے. وما یذکر الا اولو الالباب، اللہ فرماتے ہیں لیکن نصیحت صرف عقل مندوں کو حاصل ہوتی ہے، بے وقوف لوگ پھر بھی تفتیش میں گھسے رہیں گے اور اللہ کی آیتوں پر عمل نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا کہ جو راسخین فی العلم ہیں وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس قسم کے جو معاشرے میں فتنہ پرست لوگ ہیں نا، جو مذہب میں اس طرح کجی تلاش کرتے ہیں اور گہرائی میں گھس گھس کے عیب تلاش کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ان سے متاثر ہو جائیں اور ہمارا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے. لہذا وہ دعا مانگتے ہیں، اور ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں میں کو ٹیڑھا مت کیجیے گا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی. یعنی ایک دفعہ ہمیں ایمان کی توفیق مل گئی ہے تو یہ جو پروپیگنڈے والے لوگ ہیں وسوسے ڈالتے ہیں قرآن و سنت کے بارے میں، ایسا نہ ہو کہ ان کے وسوسوں سے متاثر ہو کر ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں. تو اے اللہ ہمارے دلوں کو تو مضبوطی سے تھام لے. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور صرف یہ نہیں کہ ہدایت پر قائم رکھ بلکہ ہمیں اپنی طرف سے اضافی رحمت بھی دے، یعنی اور مضبوطی سے ہدایت پر اور ایمان میں ترقی عطا فرما. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے اللہ ہمارا آخرت پر ایمان ہے. آج اگر ہم ان کی باتوں میں وسوسوں میں آ کے قرآن کا انکار کر دیں یا عیسائیوں کی باتیں میں آ کے ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیں ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر، تو ہمیں پتہ ہے ایک دن قیامت آئے گی تو ہم سے حساب لے گا. تو ہم اپنی زبان سے اس حساب کا اقرار کر رہے ہیں اور تجھ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں تو سیدھے راستے پر رکھ، کیونکہ اگر سیدھا راستہ نہیں ملا تو آخرت میں ہمارا ٹھکانہ اچھا نہیں ہوگا. ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس، بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیومن، ایک ایسے دن، لا ریب فیہ، جس کے واقع ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ فرماتے ہیں واقعی اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ انسانوں کو ایک دن جمع کرے گا. یہ تو اس آیت کی تفسیر ہو گئی اس رکوع کی. میں مختصراً اس سے ملنے والے اسباق نمبر وار بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے تو عقیدہ توحید.
کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو قرآن اور تورات کی آیتوں کی غلط تفسیریں بیان کر کے اللہ کا بیٹا بنا دیا، معبود بنا دیا۔ آپ بتائیے کیا آج بہت سے مسلمان یہ کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کر رہے؟ قرآن کی آیتوں کو توڑ موڑ کے متشابہ آیتوں کا کبھی مفہوم بیان کبھی لے لیں گے اور کبھی کوئی حدیث لے لیں گے، اس کے ظاہر کو دیکھیں گے، تو وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں جو عیسائیوں نے کیا تھا۔ ایک صاحب کہنے لگے، میں نے کہا کہ قرآن میں آتا ہے انما انا بشر مثلکم، کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، انسان ہوں۔ تو ان کی جرت دیکھیں، وہ کہتے ہیں ان ماں کا مطلب ہے ان کا معنی بے شک، ماں کا مطلب نہیں، انا بشر مثلکم، بے شک نہیں ہوں میں بشر تمہاری طرح کا۔ اب آپ بتائیں کس قدر جرت اور دلیری کی بات ہے نا، قرآن کو کیسا غلط۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے اہل باطل ہیں نا وہ بھی حوالے قرآن و سنت ہی کے دے رہے ہوتے ہیں، مگر قرآن و سنت کی وہ تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں جو دوسری آیتوں سے ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم پیغمبروں میں فرق نہیں کرتے، پھر ہم سے آ کے کہتے تم تو کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے، قرآن کہہ رہے ہیں ہم پیغمبروں میں فرق نہیں کرتے۔ تو بھائی قرآن یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ پیغمبروں میں ہم نے ایک دوسرے پر دوسرے پیغمبروں کو فضیلت دی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس آیت کا مطلب، فرق کرنے کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ فضیلت نہیں بیان کرتے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسا فرق کہ کسی پر ایمان لائیں ایمان نہ لائیں یہ فرق نہیں کرتے، ایمان لانے اور نہ لانے میں فرق نہیں کرتے۔ تو آج ہر اہل باطل کا کام یہ ہوتا ہے کہ چند آیتوں کو لے لیا جاتا ہے اور دوسری آیتوں اور احادیث کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ یہ کام اہل باطل بہت کر رہے ہیں، اور یہ فروعی مسائل میں بھی ہو رہا ہے یہ کام۔ فروعی مسائل میں آپ کو وہ حدیث تو پتہ ہے جس میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، وہ حدیث نہیں پتہ جس میں امام کے پیچھے ہر طرح کی قراءت سے روکا گیا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، ایک حدیث ہوتی ہے لہذا دوسرے فقہا سے بدگمان کیا جا رہا ہوتا ہے، اور دوسرے والے یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک حدیث کو دیکھ کر اپنے جو خلاف فقہا ہیں ان کے انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے ہمارے ہاں ایک اتحاد امت کے نام پہ فرقہ پرستی کا ایک ٹھیک ٹھاک طریقے سے فرقہ پرستی پھیلائی جا رہی ہے، فقہا سے بدگمان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ایک آیت کو لیا جا رہا ہے دوسری کو چھوڑا جا رہا ہے، ایک حدیث کو لیا جا رہا ہے دوسری کا انکار کیا جا رہا ہے۔ تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی بھی حدیثیں، نہ پڑھنے کی بھی حدیثیں، بعض فقہا نے اس کو لے لیا، اس میں تعویل کی، بعض نے اس کو لے لیا اس میں تعویل کی، تو دونوں ٹھیک ہیں۔ لیکن یہ یہود و نصارہ کی خصلت تھی کہ چند کو لے کے باقیوں پر جو ہے نا وہ فتوے تھوپنا شروع کر دینا۔ تو خاص طور پر عقیدے کے معاملے میں بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے۔ آج جو ہمارے یہاں شرک پھیلا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بعض لوگوں نے اتنا بڑھایا ہے کہ مشکل کشا بھی کہہ دیا، حاجت روا بھی کہہ دیا۔ تو یاد رکھیں قرآن کی وہ آیتیں، وہ احادیث جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر طرح کا علم دیا تھا، ان آیتوں کو ان آیتوں پہ پیش کیا جائے گا جن میں آتا ہے کہ حقیقی علم، سارا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو نبی کو ہر طرح کا علم جو دیا گیا ہے وہ دینیات سے متعلق، ضرورات دین سے متعلق، جیسے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہم کو اللہ نے ان کو ہر چیز دی تھی۔ اب بعض لوگ یہاں بھی یہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو جب ہر چیز مل سکتی ہے تو وہ جب مشکل کشا ہو سکتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو بھائی ہر چیز پر قدرت صرف اللہ کو ہے۔ تو یہاں مفہوم یہ ہے کہ حکومت چلانے کے لیے جو بیسک اور بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی دی تھیں اور ملکہ سبا کو بھی دی تھیں۔ تو اہل باطل کی عادت ہوتی ہے کہ متشابہ کے پیچھے لگتے ہیں اور محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرا علمی نقطے کی بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ راسخین فی العلم متشابہ کے پیچھے نہیں پڑتے۔ آج ایک مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ آج یہ استواء علی العرش کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، ان مسائل کو بھی بہت زیادہ ممبروں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن ان مسائل میں زیادہ غور و خوض سے منع کر رہا ہے۔ اس بارے میں اعتدال کی رائے یہی ہے کہ اسلاف کا یہ مذہب تھا کہ قرآن میں اللہ کے لیے جو ہاتھ اور عرش اور استواء کا معنی ہے ان کو اپنی اصل پہ رکھا جائے گا، لیکن کیفیت کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ جیسے امام مالک سے منقول ہے الاستواء معلوم، کہ استواء کا تو لفظی ترجمہ معلوم ہے کہ بھئی عرش پر بیٹھنا، مستوی ہونا، قرار پکڑنا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ مجہول ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس طرح کی چیزوں میں بحث مباحثہ کرنا، تفتیش کرنا یہ بدعت ہے۔ یہ امام مالک کا قول ہے۔ اسلاف جو بعد میں متقدمین گزرے ان کا جو واسطہ پڑتا تھا زیادہ تر جو عقل پرست لوگ ہیں نا اس زمانے کے فلاسفر تھے، ان سے وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی ذات ایسی ذات کیسے ہو سکتی ہے جو عرش پر ہے؟ تو انہوں نے ان آیتوں کی تعویل کر لی۔ انہوں نے کہا استواء کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے استیلا، یعنی غلبہ حاصل کر لینا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ کسی بادشاہ تخت افروز ہوا، تو مطلب یہ ہوتا ہے بادشاہ کے ہاتھ میں حکومت آ گئی،
یہ بھی ایک مفہوم بیان کیا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تختہ الٹ دیا گیا, وزیر اعظم کا تختہ الٹ دیا گیا, وزیر اعظم تختے پر براجمان ہو گئے اور وزیر اعظم جو ہے نا کرسی آج کل فلاں کے ہاتھ میں ہے. تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ حکومت. تو متاخرین نے یہ تعویل کی غیر مسلموں کو خاموش کرانے کے لیے کہ تم, یا جو ایتھیسٹ تھے وہ کہتے تھے یہ خدا کیسا ہے جو عرش پر بیٹھا ہوا ہے, تو انہوں نے اس کی تعویل کر لی. انہوں نے کہا بھائی یہ بھی تو قرآن کا مطلب ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کا مطلب کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں حکومت ہے, تو یہ بھی کسی حد تک تعویل بھی بن سکتی ہے. تو ہماری رائے میں جو پہلا قول ہے اسلاف کا وہ زیادہ جاندار ہے, نصوص کے زیادہ قریب ہے, لیکن دوسرے قول کو 100% گمراہی قرار دینا یہ بھی غلط ہے. تو اس بارے میں ضمنی اجمالی بات کی جائے گی, یقینی بات کوئی نہیں کر سکتا اس بارے میں. تو ہم یہ کہیں گے کہ اسلاف کا جو قول ہے وہ حق کے زیادہ قریب ہے, اور بعد میں متاخرین نے جو تعویلات کی ہیں ان تعویلات میں بھی انہوں نے ان نصوص کا انکار نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ عرش پر ہے, انہوں نے کہا بھئی اللہ عرش پر بھی ہے اور کیسے ہے وہ ہمیں نہیں پتہ, اور اللہ جو ہے وہ, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ عرش پر ہونا یہ کنایا ہو حکومت اپنے ہاتھ میں لینے سے. تو اس لیے اس بارے میں بہتر یہی ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے اور ان نصوص کو تلاوت کی جائے, ان کا ترجمہ پڑھا جائے, ان کی ڈیٹیل میں نہ جایا جائے. جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ راسخین فی العلم بس اجمالی ایمان رکھتے ہیں, سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور ان کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے. اور اصل جو چیز فوکس کرنے کی ہے وہ یہ دعا کہ اللہ تو نے ہمیں جب ایمان کی توفیق دے دی تو ہمارے دلوں میں اب ٹیڑھاپن پیدا نہ کر. علماء سے ہم نے سنا ہے کہ جو مسلمان بھی روزانہ اس دعا کا معمول بنائے گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا, کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے اور مانگنے کی ترغیب دی ہے. ظاہر ہے تبھی تو اللہ نے اپنے الفاظ میں ہمیں بتایا کہ یوں مانگا کرو, اس لیے کہ اللہ اس دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے. تو جن لوگوں کو بھی یہ شبہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری موت ایمان پر ہوگی نہیں ہوگی, اسلام سے ایسا نہ ہم پھر جائیں, تو شبہ بلکہ نہ بھی رہتا ہو تو یہ دعا کا معمول بنانا چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا, اللہ بس ہمیں جب تو نے ایک دفعہ اسلام کی ہدایت دے دی اب یہاں سے ہٹانا نہیں, ہمیں کوئی ایسی طاقت نہ ہو جو ہمیں یہاں سے ہٹا سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور خاتمہ بالخیر ہمارا مقدر کر دے. وما علینا الا البلاغ.